جانور خریدنے کی نیت کے ساتھ جب منڈی جاتے ہیں تو قیمت واقعی بہت زیادہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے جب اس کی بارگیننگ کرتے جب ریٹ اتنے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو بعضوں کا یقین نہیں آتا کہ یار کوئی شخص اتنے زیادہ ریٹ دے کر بھی مال بیچنے کی کوشش کرے گا، تو بعض اوقات بڑی بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک فرق آ جاتا ہے۔ تو اب کوئی اچھی نیت لے کر جائے بھی تو اب اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اس بیچارے کا وہ اس پہ مال بھی تو فرما ہوگا، آئٹم جب جانور فرما ہوگا تو اگر کوئی بیچنے والوں کی میں یہ ہمدردی مطلب ہمیں کر لینی چاہیے کہ اب جانور کا سال بھر کا پالنے کا جو خرچہ ہے نا وہ بڑھ چکا ہے۔ یہ میں نے معلومات لی تھی کہ جو بھی سال بھر جانور کو پالتا ہے اس کے رکھنے کا، اناج کا وغیرہ سب کچھ ہے، اس کا خرچہ بڑھ چکا، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ چکا، پھر مہنگائی، سارے افیکٹڈ ہیں۔ تو وہ بھی لیکن بعض اوقات بہت زیادہ رقم مانگی جاتی ہے، تو کیا یہ جانور بیچنے والے تھوڑا اس میں خریدنے والوں کے لیے خیر خواہی نہ کریں گے بہت زیادہ قیمت مانگ کر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ چارہ مہنگا ہو گیا تو آمد و رفت کا خرچہ مہنگا ہو گیا، تو یہ اب جہاں یہ بیچتے ہیں جب باندھتے ہیں اس کا کرایہ بھی مہنگا ہو گیا ہوگا، تو ان کو سارا گاہکوں سے ہی لینا ہوتا ہے، پھر ان کا پیٹ بھی مانگتا ہے کہ یہ ان کے سال بھر کی کمائی کا موقع ہوتا ہے۔ اب یہ کہ سب کو اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، رشوتوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے، دھوکے سے بچنا ہے، اور اب یہ کہ بیچنے کا جہاں تک بارگیننگ کا تعلق ہے، اب مشکل یہ کہ اگر یہ کم دام بتائیں گے نا تو بھی گاہک نے سے کم ہی میں مانگنا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے بزنس کا کہ اتنا دام بتاتے ہیں کہ اگلا کم کر کے کرے گا کتنا، اور یوں مطلب وہ ترکیب میں آ جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے مسائل تو ہیں اب، تو اس لیے وہ اگر یہ کم دام میں بیچے گا نا، جیسے کم دام بتائے گا گاہک تو بالکل اس سے بھی کم کرے گا، لیکن یہ گاہک جو ہے نا یہ چھوڑ کے منڈی گھومے گا نا، تو جب اس سے کئی گنا دام اس کو بتائیں گے نا پھر یہ گھوم کر آئے گا آپ کے پاس اور منہ مگا دام لے کے لے جائے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کا کیٹل فارم اگر ہے تو یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ آدمی صحیح ہے، یہ دام صحیح بتاتا ہے، پہلے سے ہی صحیح بتاتا ہے، یہ نہیں کہ بار بار ہم کو پریشان کرے کم کرو، یہ بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے اور اس سے مال لینا چاہیے۔ تو یوں کاروبار کوئی بھی چیز ہو، خالی جانور ہی نہیں، کوئی بھی اس طرح کا کاروبار کرتا نا تو اس کو مطلب فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کم نفع پر بھی بندہ بیچتا ہے نا تو اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ معمول تھا کہ گاہک کو واپس نہیں آنے دیتے، چاہے کتنا ہی کم نفع ہو آپ سودا فرما لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے، تو اس طرح کاروبار اور بڑھتا ہے۔ بیچنے والے کی ڈھینگ نامی الگ ہوتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کی دل جوئی ہوتی ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ سستا بیچنے میں، مہنگا بیچنے میں واقعی آزمائش ہوتی ہے، اور اب تو ویسے مہنگائی کا دور ہے۔ تو بہرحال بیچنے میں، لینے میں، دینے میں دام بھی کم رکھنا چاہیے اور واجبی دام رکھنا چاہیے، تقاضے میں نرمی بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا لفظی معنی ہے بھلائی چاہنا، تو اب ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے، اس کی بھلائی چاہے، تو غور کرے کہ اس کی بھلائی کس میں ہے۔ کیا مہنگا دینے میں بھلائی ہے؟ بھلائی کاہے میں؟ سستا دیں گے، اچھا گفتگو رف نہیں ہوگی، رف کرنے میں خیر خواہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ نرمی سے گفتگو کریں گے تو بھلائی ہے، اس کی دلجوئی کریں گے تو بھلائی ہے۔ اگر وہ نہیں لیتا تب بھی اس پر نہیں بگڑیں گے، اس کو سنائیں گے نہیں، اس میں بھی بھلائی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب تو بھائی ایک کاٹ کر رہا ہے، اس وقت بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی کو چھین رہا ہے، لوٹ رہا ہے، بہت کچھ تباہی مچی ہوئی ہے، افراتفری